बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें इस एतबार से अच्छी हैं कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाली है गवर्नमेंट, और उसके लिए कुछ मुआहदे हुए हैं। और ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 1.54 अरब डॉलर के हैं, यानी 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा के मालियत के ये मुआहदे हैं। 6 मुआहदों पे दस्तखत हुए हैं पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान। और ये 6 मुआहदों के लिए जो सरमाया है वो एशियाई तरक्याती बैंक देगा, और इस मुआहदे पे दस्तखत भी हो गए हैं। और जो इसकी तफसीलात हैं, यकीनन ये पाकिस्तान को तो फ़ायदा पहुंचेगा, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन इसकी नौइयत क्या है, ये कुछ कर्ज़े हैं और कुछ ग्रांट्स हैं। और इसमें तवानाई का शोबा उसको एड्रेस किया गया है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, सड़कें हैं, आबी वसाइल यानी कि डैम्स हैं, उस आबी वसाइल को बढ़ाने का प्रोजेक्ट है। तो मुख्तलिफ़ मंसूबों की माली मुआवनत भी है और कुछ कर्ज़े भी हैं, ये किया गया है। और इस माली, तकनीकी और इंतज़ामी इस्लाहात की मद में 30 करोड़ डॉलर की पॉलिसी पर मबनी कर्ज़े दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 5 बड़े शहरों के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम होंगे, और उसके लिए 38 करोड़ 50 लाख डॉलर, 38 करोड़ 50 लाख डॉलर और 23 करोड़ 50 लाख डॉलर एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं जी, उनको दिए जाएंगे। और इंडस हाईवे के 222 किलोमीटर तवील शिकारपुर और राजनपुर सेक्शन को वसअत देने के लिए रखा गया है, और 2 रोया बनाने के लिए इनको 60 करोड़ डॉलर शामिल हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सेहतमंद। और 2 मंसूबों की तैयारी के लिए भी अलग से मुआहदों पे दस्तखत हुए हैं, जिसमें कुरमतुंगी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख डॉलर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए 1 करोड़ 50 लाख डॉलर के कर्ज़े शामिल हैं। और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर एशियाई तरक्याती बैंक के इस इक़दाम को जी उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, सड़कों के नेटवर्क को वसी करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और पाकिस्तान में शहरों की तरक्की के लिए मुसलसल जो एड मिलती है वो एशियन तरक्याती बैंक ADB जो है वो देता है। तो इससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सूबाई और शहरी जो हुकूमतों को 5 शहरों में दिया जाएगा जी। एबटाबाद है, कोहाट है, मर्दान है, मंगोरा है और पेशावर है, क्योंकि इन शहरों में ऑलमोस्ट तमाम शहरों में ही जो PTI बल्दियाती इलेक्शन हारी है, और इन्हीं शहरों में खैबर पख्तूनख्वा के 38 करोड़ 50 लाख डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और तरक्याती काम जो हैं किए जाएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, मंगोरा यानी कि सवात और पेशावर, और इससे 35 लाख लोगों को वो कहते हैं जी फ़ायदा पहुंचेगा। और इस मंसूबे में शामिल है पानी की फरहमी, सेवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इनमें शामिल होगा। ये कर्ज़ जो हैं जी 5 शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की बेहतरी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। इदारा जाती इमदाद होगी, और हुकूमत की तरजीहात उन्होंने कहते हैं जी कि, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है उस पर भी ख़र्च किए जाएंगे। तो एशियाई तरक्याती बैंक के अलावा सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेशन कॉरिडोर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के दूसरा मरहला जो है उसके तहत 23 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मुआवनत होगी। और इसके तहत इंडस हाईवे का शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को 4 लेन तक चौड़ा किया जाएगा, और ये सेक्शन कंदकोट, कश्मोर और रुझान के रास्ते दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर सिंध और पंजाब से गुज़रता है, उस पर होगा जी। इंडस हाईवे को वसअत दी जाएगी, उसको दुगनी किए जा रहा है, और मुकामी इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये हैं सारे काम जो कि होने वाले हैं। और इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कहते हैं कि ये PTI का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसलिए
لیکن دیکھنا ہے کہ ان تمام پروگرامز کے بعد اگلا جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہے اس میں واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ پروجیکٹ سارے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، ایک ڈیم کی تعمیر اور پن بجلی کی پیداوار اور 1,40,000 ہیکٹر پر محیط آبپاشی کے نظام کی تعمیر اور اپ گریڈ اس کو کرنا بھی شامل ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر شیزن چین نے کہا کہ حکومت کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی چیلنجنگ صورتحال کے باوجود بھی حکومت معاشی پالیسی، مالیاتی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے نفاذ میں پیش رفت کر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور پروجیکٹس آ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا اور کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو پرسپشن ہے وہ بہتر ہو سکے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہارے ہیں اس کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دی ہے، اور ملاقات ہوئی گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، تو اس میں انہوں نے وجوہات جو بتائیں۔ اس رپورٹ میں ایک سپیکر، ایک ڈپٹی سپیکر، 12 MNAs اور کوئی 8-10 MPAs، 4 صوبائی وزراء اور چند وفاقی وزراء، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور خاص طور پہ گورنر کو بھی، اس میں گورنر کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ PTI کے جو اہم عہدیدار تھے، MPAs، MNAs، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، یہ آپس میں ہی دست و گریباں تھے اور ایک دوسرے کو ہرا رہے تھے، اور اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھے اور اپنے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کر رہے تھے اور پارٹی سے بالاتر ہو کے کر رہے تھے۔ کسی نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ پارٹی نے کس کو ٹکٹ دیا ہے، بلکہ جو ناراض تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، جس کو ٹکٹ ملا وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور پھر ایک MNA نے ایک امیدوار کھڑا کیا، دوسرے نے دوسرا کر دیا، ایک صوبائی وزیر نے اپنا کر دیا، دوسرے صوبائی وزیر نے اپنا کر دیا۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا تھا، پورے خیبر پختونخوا 17 کے 17 اضلاع میں موسٹلی یہی ہوا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ جو ووٹ ہے وہ ملا ہے 83,000 ملا ہے مولانا کو، 84,000 ملا ہے PTI کو۔ تو یہ خود ایک الارمنگ ہے، اس کو تو انہوں نے اچھا کہا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارا ووٹ چونکہ تقسیم ہو گیا، لیکن اصل جو چیز ہے اس کی طرف ابھی تک 2 باتیں پھر اس رپورٹ میں اور کہی گئی ہیں، وہ ذرا آرام سے کہی گئی ہیں، زیادہ ہائی لائٹ جو چیز ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، لیکن جو انفیکٹ اس میں 2 باتیں اور بھی بتائی گئی ہیں کہ ان انتخابات میں ہمارے ہارنے کی وجہ ایک ہی ہے، اور 2 وجوہات اور بھی ہیں، 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ لڑائی آپس کی، اور میرٹ پہ ٹکٹوں کی تقسیم نہ ہونا، اپنے اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بتائی گئی ہے افراط زر، مہنگائی کی وجہ بتائی گئی ہے، اور بے روزگاری کی وجہ بتائی گئی ہے، اور حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ بھی ایک اہم وجوہات ہیں۔ 3 وجوہات میں سے 33% یا بیڈ گورننس، یعنی کہ بیڈ گورننس مین پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں، اور 2 وجوہات میں وفاقی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ کہی گئی ہیں۔ 66% ان کو دیا گیا ہے اس شکست کا ذمہ دار۔ تو دیکھنا یہ ہے، رپورٹ تو سبمٹ ہو گئی، اور رپورٹ سبمٹ ہو گئی، اب دیکھنا پرائم منسٹر عمران خان اس پہ کیسے ایکٹ کریں گے۔ ابھی انہوں نے کہا جی کہ فی الحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ فی الحال کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اس سلسلے میں آئے گی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا، کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ رپورٹ رکھی جائے گی۔ اب اس میں ہیں سارے قداور لوگ، سپیکر ہیں، گورنر ہیں، وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں، تگڑے MNAs ہیں، سب کے سب۔ اب اس کی وجہ ہے کہ اس پہ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق جو اندازہ ہے ابھی تک اس پہ ایکٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرے مرحلے کا الیکشن ہے بلدیاتی، بقیہ اضلاع میں، خیبر پختونخوا کے بقیہ اضلاع میں
جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں الیکشن ہے، اور اس الیکشن کے لیے ٹاسک دیا جائے گا ایک بار پھر وزراء کو کہ جو اضلاع رہ گئے ہیں وہاں پہ اپنی کارکردگی شو کریں۔ اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب وہ جو اگلی ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ اس کو خود مانیٹر کریں گے اور اس کو خود ہینڈل کریں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس پہ ماضی کی طرح یہ ہوا میں آرڈر ہو جاتا ہے یا پھر اس پہ عمل بھی ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ جب تک پارٹی لیڈر کی گرفت نہ ہوگی اپنی پارٹی پہ، ڈسپلن پہ، تب تک پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک یہ رہا ہے بیڈ امپریشن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹکٹوں کی جب تقسیم ہوتی ہے تو جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ پھر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑتے ہیں اور دھڑلے سے لڑتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اب تک کی۔ 2 خبریں میں نے آپ سے شیئر کر لیں، ایک طرف اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، اس میں مین خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور اس کے بعد کچھ حصہ پنجاب کو اور سندھ کی طرف جائے گا، لیکن مین جو ہے وہ اسی ایریا میں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا، بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو رشتہ داری، پارٹی، ڈسپلن یہ اپنی جگہ، لیکن جو مین وجوہات 66% وجہ قرار دی گئی ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری کو، یعنی عام آدمی کے دکھ درد کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، اور وہ مہنگائی کی وجہ سے، خواہ مہنگائی عالمی سطح پہ ہے، اس کی وجہ کووڈ ہے، وجہ کوئی بھی ہے، لیکن اس کو لوگ ہضم نہیں کر رہے، ابزارب نہیں کر رہے، اور ان تک یہ بات صحیح نہیں پہنچ رہی کہ اصل مسائل ہیں کیا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔